میرا نام ایمن ہے۔ جب میں ملتان یونیورسٹی سے ایم اے کر رہی تھی تو میں اور میری سہیلی سعدیہ ہاسٹل میں رہا کرتی تھیں۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک لڑکا پڑھتا تھا جس کا نام زاہد تھا۔ زاہد کے ساتھ ہماری اچھی دوستی تھی۔ زاہد مجھ سے 1 سال سینئر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے جب بھی کوئی کام ہوتا تو میں زاہد سے کہہ دیتی اور زاہد خوشی خوشی میرا کام کر دیتا۔ ہم تینوں اکثر رات کا کھانا ہوٹل سے کھاتے تھے۔ ایک دن سعدیہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر چلی گئی۔ میں اب روم میں اکیلی ہوتی تھی۔ ایک رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں دھیمے لہجے سے پوچھا، کون؟ میں زاہد ہوں۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ چلو گپ شپ ہو جائے گی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ زاہد اندر آ گیا۔ زاہد بولا، چلو باہر چائے پینے چلتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، آج میرا موڈ نہیں ہے، پھر کبھی چلیں گے۔ زاہد میرے قریب صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ میں نے زاہد سے کہا، زاہد مجھے کچھ اسائنمنٹس ملی ہیں، تم میری مدد کرو گے؟ زاہد کہنے لگا، کیوں نہیں؟ اسی بہانے زاہد میرے اور قریب ہو گیا۔ میں یہ سمجھی کہ شاید وہ سمجھانے کی نیت سے قریب ہو رہا ہے، اس لیے میں اطمینان سے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد زاہد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، ایمن تم کتنی خوبصورت ہو، تمہاری جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب جانے کو دل کرتا ہے۔ ایمن تم جیسی خوبصورت لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں ذرا ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹی مگر زاہد نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے زاہد سے کہا، کافی رات ہو گئی ہے، اب صبح بات ہوگی۔ میں ابھی صوفے سے اٹھی ہی تھی کہ زاہد نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میں غصے سے بولی، زاہد تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم یہ بہت غلط کر رہے ہو، میں تمہیں اپنا اچھا دوست سمجھتی ہوں۔ زاہد کہنے لگا، ایمن میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، پلیز آج انکار نہ کرنا۔ میں نے کہا، میں شور مچا دوں گی۔ زاہد رک جاؤ، وہ بولا، مچاؤ شور، میں کہوں گا کہ اس نے خود بلایا ہے اور مجھ سے پہلے بھی سیکس کرتی ہے۔ آج میں نے منع کیا تو شور کرنے لگی۔ اس سے یہ سن کر میں تو بے جان ہو گئی تو اس نے مجھے اٹھا کر صوفے پر لٹا لیا اور کہنے لگا، ایمن آج تم صرف میری ہو۔ میں اس وقت مجبور تھی اس لیے کچھ نہ کر سہی۔ زاہد میرے کپڑے اتار رہا تھا۔ میں بے بس مردوں کی طرح ساکن لیٹی ہوئی تھی۔ جب وہ اپنی ہوس پوری کر کے چلا گیا تو میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور پوری رات بیٹھی روتی رہی۔ صبح سعدیہ واپس آ گئی۔ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ سعدیہ بولی، چلو پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، لیکن میں نے اسے کہا کہ گھر والوں کو کیا جواب دوں گی کہ وہ کیا کرنے آیا تھا میرے کمرے میں 11 بجے اور بدنامی ساری یونیورسٹی میں ہو جانی تھی۔ میں نے سعدیہ سے کہا کہ مجھے زہر دے دے، میرے اب زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں۔ سعدیہ نے مجھے حوصلہ دیا اور سمجھایا، تمہارا آخری سیمسٹر چل رہا ہے، اس کے بعد تمہارے گھر والے تمہاری شادی کر دیں گے، پاگل مت بنو، دل لگا کر محنت کرو۔ پھر ہم دونوں نے وہ ہاسٹل چھوڑ دیا اور دوسرے ہاسٹل شفٹ ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اسلام اور ہمارا معاشرہ لڑکے اور لڑکی کو دوستی کی اجازت کیوں نہیں دیتا، کیونکہ یہ دوستی صرف ہوس تک برقرار رہتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ والسلام۔